بقرعید کے مہینے میں مردے اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں جب قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مردوں کے اوپر کیا گزرتی ہے اور وہ اپنے جو مرحومین ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب قربانی کا مہینہ آتا ہے نا، جو بھی دنیا میں جو بھی جیسے قربانی کا مہینہ آیا تو یہ چیز ان مرحومین پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اور عیاں کس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نفلی صدقات، چونکہ قربانی کا جو شمار ہے وہ صدقات میں ہے، جب کوئی بندہ صدقہ اپنے مرحوم کی طرف سے کرتا ہے تو وہ اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے نام کے علاوہ، یعنی اپنی تو جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا، تو وہ تو واجب ادا کر رہا ہے، ساتھ میں کسی اپنے مرحوم کے لیے بھی اس کی نیت سے بھی قربانی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مردے کو، یعنی اس کے مرحوم کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو چونکہ یہ جو مرحومین ہوتے ہیں یہ اس فراخ میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی بندہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دے، یہ اس سوچ میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عذاب میں ملوث ہوتا ہے قبر کے اندر تو وہ بھی بہت زیادہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بندہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لوگ جاتے ہیں اپنے مرحومین کے قبر پر اور قبرستان جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس وقت بھی جو قبر کے اندر لوگ ہوتے ہیں، قبر کے اندر جو مرحومین ہوتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب سے مراد یہ کہ جب کوئی بندہ اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے خیرات کرتا ہے یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو وہ مرحوم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جیسی خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے لیے کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، کیونکہ ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے تو وہی دنیا ہے نا، وہی اصلی اس کے لیے ٹھکانہ ہے۔ تو اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے، عذاب میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کر دے، کاش کوئی ہمارے لیے بھی ایسا صدقہ کر دے، کاش ہمارے لیے بھی کوئی قربانی کر دی جائے تاکہ جو ہم پر عذاب ہے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، زیادہ نیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے کہ جو زیادہ عذاب میں نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں، تو وہ اس فراخ میں رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کلیئر ہے کہ زندگی میں کام کیا جانا مرنے کے بعد 1,00,000 کام کیے جانے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں 1 روپیہ دے دینا اور اس کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے 1,00,000 روپے دیے جائیں، تو ان 1,00,000 روپے دیے جانے سے بہتر ہے اس کا زندگی میں اپنی 1 روپیہ دے دینا، کیونکہ وہ جو 1 روپیہ زندگی میں دے رہا ہے نا، وہ خود اپنے مال میں سے دے رہا ہے، مرنے کے بعد تو اس کا مال بچا ہی نہیں ہے، مری بچیا باون کے نام، تو وہ تو اس کا ہے ہی نہیں نا۔ اب وہ کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے یا اس کے گھر والوں کا ہے، فیملی کا ہے۔ اب اگر 50 لاکھ کی پراپرٹی ابا چھوڑ کر ختم ہو گئے، انتقال کر گئے، تو اب جب 50 لاکھ روپیہ تو 5,000 اگر وہ دے دے گا بیٹا تو اس کے اوپر کوئی فرق تھوڑی پڑ جائے گا۔ تو اس لیے زندگی میں خرچ کرنا سیکھو، زندگی میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انتقال کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ہمیں یہ ہمارے طرف سے ہمارے نام سے کوئی ایصال ثواب کر دے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں۔ زندگی میں 1 روپیہ دینا بہتر ہے مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے۔ اگر کسی بندے کے پاس، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے آپ مرحوم کے نام سے قربانی ہی کریں، آپ 10 20 50 روپے بھی دے دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اور مرحوم کی طرف اس کا ثواب منسوب کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم ان عیدین میں ہوا کریں نا، یعنی کہ چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، بقرعید ہو یا وہ عید ہو، تو اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کیا کریں۔ خوشیوں میں مرحومین کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں تو پھر ہم ان کو جب ایصال ثواب کر دیں گے تو ان کی وہی عید ہوگی، اور ان کے لیے وہ قبر ہی کے اندر وہ بڑی خوشی مل جائے گی ان کو، کیونکہ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ان کی طرف کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ ایک صحابی آئے نا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دوں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو اور اس کو عام کر دو کہ جو چاہے پانی پیے. تو جب تک اس کنویں سے پانی لوگ پیتے رہیں گے، جب تک تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو اس سے یہ ہے کہ اب ہم اس دور میں کنوؤں کا دور تو ختم ہو چکا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ مسجد میں پنکھے لگوا دیں. ہم کو چاہیے جس مسجد میں ہینڈ پائپ نہ ہو پائپ لگوا دیں. ہم کو چاہیے لوٹے مسجد میں لے جا کر رکھ دیں. ہم کو چاہیے کہ مسجد میں صف دے دیں. ہم کو چاہیے کہ مسجد میں مصلی دے دیں. ہم کو چاہیے غریب کو کھانا کھلا دیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی مرحوم کو اس کا ثواب مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا. قرآن پڑھ کر بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم چاہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت حدیث میں بھی موجود ہے. دعائے مغفرت، نماز جنازہ جو ہے نا وہ بھی دعائے مغفرت ہے. دعائے مغفرت ہی تو ہے نماز جنازہ، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. تو ہم مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے جو مرحومین ہوں گے وہ خوش بھی ہوں گے، اور اگر وہ عذاب میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم فرما دے گا، اور اگر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا.